پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیوں واضح نہیں؟ کرپٹو کرنسی ایسا لفظ ہے جو آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا پر کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی دیگر اشکال کے مقبول ہونے کے بعد پاکستان میں بھی اس کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں ہوں جاسرہ علی اور آپ سن رہے ہیں اردو نیوز پوڈ کاسٹ۔ کرپٹو کرنسی دراصل ڈیجیٹل کرنسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آن لائن خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اس کو دنیا میں مختلف ناموں سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اس کو عام زبان میں ٹوکن بھی کہا جاتا ہے۔ روایتی کرنسی کے متبادل کے طور پر جاپان نے 2009 میں کرپٹو کرنسی انٹروڈیوس کروائی، جس کا مقصد آپ کے ایسٹ کسی حکومت یا ادارے کے دائرہ اختیار سے باہر نکالنا تھا۔ بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کسی بھی بینک کے بغیر دو گروپس یا افراد کے درمیان بلاک چین کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ بلاک چین حکومتی سرپرستی کے بغیر انفرادی طور پر مختلف کمپیوٹرز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جو ان پیسوں کا انتظام اور اس سے خرید و فروخت کا ریکارڈ بھی مینٹین رکھتے ہیں۔ روایتی کرنسی کا تمام ریکارڈ مرکزی بینک اور اس کی ترسیل بینک کی اجازت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی لینے اور دینے والے کے درمیان ہی رہتی ہے۔ روایتی کرنسی کے برعکس بٹ کوائن کی کوئی ٹھوس شکل یا فزیکل حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شکل صرف ڈیٹا کی حد تک محدود ہے۔ روایتی کرنسی کے برعکس ڈیجیٹل کرنسی جعلی نہیں بنائی جا سکتی۔ ورچوئل یا کرپٹو کرنسی میں بٹ کوائن سب سے بڑے برانڈ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں روایتی کرنسی کے متبادل کے طور پر اسے قانونی حیثیت بھی دی گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کئی لوگ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ورچوئل یا کرپٹو کرنسی سے متعلق پالیسی ابھی زیر غور تو ضرور ہے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر فوری طور پر ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے معاملات ابھی ڈلے ہیں۔ حکام کے مطابق پاکستان اس وقت فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سخت نگرانی میں ہے اور کرپٹو کرنسی کے ٹریل جاننا ایک مشکل عمل ہے۔ اس لیے جب تک ایک مضبوط نظام نہ بنا لیا جائے، ہمارے لیے اسے اپنانا ایک مشکل عمل ضرور ہوگا، لیکن اسٹیٹ بینک کے 2025 تک کے اہداف میں ڈیجیٹل کرنسی کا فروغ شامل ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترجمان نے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کرپٹو کرنسی سے متعلق شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام کے بعد اگلا مرحلہ کرپٹو کرنسی کا ہے، لیکن ابھی اس میں کافی وقت درکار ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے ماہر عزیز راؤ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو ڈائریکٹ طریقے سے ٹریس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے منی لانڈرنگ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک جہاں منی لانڈرنگ ایک سیریس مسئلہ ہے، وہاں ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار سے منسلک کراچی کے حارث بیگ کہتے ہیں کہ بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی کو اگر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ سونے کی اجارہ داری بھی کم ہو جائے گی، اور جیسے جیسے دنیا اسے ایکسیپٹ کرے گی پاکستان کو بھی اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے پہلے سے تیاری شروع کر دی جائے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان عابد قمر کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ عدالت میں زیر التوا ہونے کی وجہ سے اس پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے اردو نیوز کو یہ بھی بتایا ہے کہ FIA اور اسٹیٹ بینک کو فریم ورک تشکیل دینے کی ہدایت دی گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک کے 2025 کے اہداف میں ڈیجیٹل کرنسی کی پالیسی بھی شامل ہے۔ گزشتہ ماہ لاہور کی عدالت نے بھی ایک فیصلے میں یہ سوال اٹھایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ بتائے کہ اس وقت ملک میں کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کیا ہے، کس رول کے تحت اس کرنسی کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، اور کیا FIA سائبر کرائم کے تحت کرپٹو مائنرز اور کرپٹو ٹریڈرز کے خلاف کیا FIA سائبر ایکٹ کے تحت کرپٹو کرنسی فراڈ سے متعلق تحقیقات قانونی طور پر کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ ملک میں اس وقت متعدد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں جن میں لوگوں کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی مد میں فراڈ کے کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن ان مقدمات کے ٹرائل کے لیے کوئی لیگل فورم موجود نہیں ہے۔ یہ مقدمات FIA کے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج کیے گئے ہیں۔